الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا سب سے پہلے میں آپ کو شان نزول عرض کر دوں۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا تھا کہ جب آپ ارشاد فرماتے تھے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ حضور کی زبان مبارک میں یہ کمال تھا، اور پھر صحبت جن کو نصیب ہوگی وہ تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ولی گزرے ہیں، وہ پچھلی امتوں کے ہوں وہ اس امت کے ہوں، سارے ولی کتب مل جائیں، غوث مل جائیں، ابدال مل جائیں، اوتاد مل جائیں، جتنے بھی نقبا ہیں وہ سارے مل جائیں، وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ اس صحابی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور زیارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عبادت میں کہتا ہوں، عبادت ہے، ایسا ایک منقہ ہے، ایسا ایک کمال ہے جو کائنات میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک ہے خواب میں آپ سرکار کا زیارت کروانا، اس میں کوئی شک نہیں، جس پر کرم فرماتے ہیں اس کے خواب میں بھی جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جس پر کرم بالائے کرم فرما دے تو جاگتے بھی زیارت کروا دیتے ہیں۔ یہ تو حضور کی مہربانی ہے نا، عنایت ہے، جس پر جتنا چاہیں کرم فرما دیں۔ ہم تو اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن وہ صحابی وہی بنے گا جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایمان کی حالت میں حضور سے ملا، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس نے صرف ایک مرتبہ بھی زیارت کی ہے نا آپ جناب کی، وہ اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ ہے ہی نہیں جی، وہ بھی بے مثال۔ سارے کتب بھی نیچے رہ جائیں گے، غوث بھی نیچے رہ جائیں گے، وہ صحابی رسول اوپر مقام لے، کیونکہ وہ حضور کے ہر حکم مبارک پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت تو سبحان اللہ ہے۔ سلطان العارفین کہتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہوسان لکھ کروڑاں حجاں ہوں، کروڑوں حج بھی کر لیے جائیں لیکن چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کا وہ ایک الگ مقام ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ مبارک سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یار ہمارے اندر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کوئی پارسا مسلمان کہیں، بڑے کوئی متقی اور پرہیزگار کہیں۔ ہم تو عام سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں، روٹیاں بھی کھا رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، ہم جناب عورتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم سارے جو ہے وہ شب بیداریاں بھی نہیں کرتے، نمازیں پڑھ لیں بستروں پہ، نرم نرم بستروں پہ ہم راتیں گزار رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، چکنائیاں بھی کھا رہے ہیں، خوشبوئیں بھی لگا رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں یہ چند صحابہ اکٹھے ہو گئے جنہوں نے آپ جناب کا بات سنا، تقریر سنی سرکار کی، اکٹھے ہو گئے۔ کہا پھر کیا کریں؟ ان کا یار چلو ایسا کرتے ہیں، ہم باہم آپس میں مل کے ترک دنیا کا وعدہ کر لیتے ہیں، ترک دنیا کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی میں آج کے بعد کوئی بھی اچھا کپڑا نہیں پہنوں گا، میں ہمیشہ ٹاٹ ہی پہنوں گا، ہمیشہ ٹاٹ پہنے رکھوں۔ اس نے کہا اچھا۔ دوسرے نے کہا کہ چلو میں پھر عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ہر مہینے پورے سال ہی روزے، پورے سال ہی۔ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، عبادت میں ہی وقت گزار دوں گا، رات کے کسی حصے میں نہیں سوؤں گا۔ ایک نے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اپنے اوپر نرم بستر کو حرام کرتا ہوں، آج کے بعد لیٹوں گا نہیں، جاگ کے ساری زندگی، بیٹھ کے سو لیا تو سو لیا، بس بستر پہ سو کے نہیں دیکھوں گا۔ ایک نے
یہ کہا کہ میں آج کے بعد گوشت اور چکنائی نہیں کھاؤں گا۔ ایک نے کہا کہ جناب میں عورتوں سے جدا رہوں گا، کوئی بیوی کا سکھ نہیں، کوئی آرام نہیں، بس۔ ایک نے کہا کہ یار میں آج کے بعد ایک قسم کھاتا ہوں اپنے اوپر خوشبو کو حرام کر لیتا ہوں، خوشبو لگاؤں گا ہی نہیں۔ اب یہ باتیں جب ہوئیں نا بابا، بات یہ ہے آپ مجھ سے بات چھپا سکتے ہیں، آپ زمانے سے بات چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کون بات چھپائے گا، اور اس کے حبیب سے کون بات چھپا سکتا؟ اب تو سی سی ٹی وی کیمرے نے تو ساری پول ہی کھول کے رکھ دی، اب تو بابا فوراً ادھر سے کارروائی ہوتی ہے، ادھر سے بندہ پکڑا جاتا ہے، ورنہ کم از کم وہ بھاگ بھی جائے، فرار بھی ہو جائے، رسوا ضرور ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کارروائی ڈالی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً آیا مبارکہ نازل کر، ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا حد سے نہیں بڑھنا، حدیں میں اور آپ مقرر نہیں کریں گے، حد اللہ مقرر کرے گا یا اس کے حبیب مقرر کریں گے، میں اور آپ حد مقرر نہیں کر سکتے جناب۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا پاک قرآن پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو سادگی میں، لیکن سادہ لوگ تھے، سادگی میں ایسی بات کر لی کہ جناب میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم فرما دیا لا تحرموا طیبات، حرام نہ ٹھہراؤ حلال چیزوں کو، ستھری چیزوں کو۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا جی کہ 11ویں شریف کا لنگر جو ہے نا جی، 11ویں شریف کا لنگر، یہ اس سے بھی زیادہ پلیت ہے کہ جو بتوں کے آگے کھانا رکھا جاتا ہے نا جی، اس سے بھی زیادہ پلیت ہے، اس کو پرشاد کہتے ہیں، یہ بتوں کے کھانے کو، جو ان کا لنگر کہہ لیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ پلیت ہے۔ اچھا جی کیوں پلیت ہے جی؟ جو ان کا مارکت الآراء اعتراض ہے، وہ جی یہ غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیا گیا، یہ اس لیے حرام ہے۔ بندہ ان سے یہ پوچھے حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، ظن کی نہیں ضرورت کہ بس تم نے سوچ لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ آپ یہ دیکھیں قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کس کا جانور ہے؟ فلانے کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ زید کا ہے، یہ ملک صاحب کا ہے، یہ چودھری صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے۔ بھائی قربانی کا جانور اسی طرح نہیں، یار یہ کس کا جانور ہے؟ یار ملک صاحب نے لے آندا ہے، ہاں جی یہ چودھری صاحب نے لے آندا ہے، یہ فلاں صاحب نے لے آندا ہے، ہاں جی۔ قربانی کے جانور کے اوپر نام تو پھر ملک صاحب کا آ گیا نا۔ کبھی کسی نے کہا ہے جی یہ قربانی کا جانور کس کا؟ یہ اللہ کا جانور ہے جی۔ آج تک میں نے یہ بکرا کہندا یار، وہ یار ملک صاحب دا ہے، میں لے آندا ہے، میرا بکرا ہے، ہاں میں لے آندا، کنے دا لے آندا جی؟ 70,000 لے آندا، لاکھ روپے دا لے آندا ہے، اچھا تہاڈا بکرا، اچھا اچھا۔ کسی نے شرک دا فتوا، وہ جانور کے اوپر تو تیرا نام آ گیا۔ عقیقے کا جانور باندھا جائے، یار یہ جانور کس لیے لائے ہو؟ یار یہ عقیقے کا جانور ہے۔ کس کا عقیقہ کر رہا ہو؟ یہ فلانے کا کر رہا ہوں، میرا بچہ ہوا، میری بچی ہوئی، یہ اس کا کر رہے ہیں۔ تو وہ حرام کیوں نہیں ہوئے؟ نام تو آ گیا نا ان کے اوپر۔ اللہ کے بندے جس وقت جانور ذبح کیا جائے اس وقت جب چھری چل رہی ہو نا، اس وقت صرف ایک نام ہوگا، وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کوئی کھائے کسی کے نام پہ ایصال ثواب کرو۔ اب ایمان سے بتائیں جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ثواب کس کو ملتا ہے؟ کرنے والے کو، یا پھر جس کی طرف سے کیا جائے۔ مثلا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میرے ماں باپ کی طرف سے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے ساری زندگی 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے ایک سرکار کی طرف سے۔ اب نام آ گیا جی اس کے اوپر، اللہ جانے کیا لوگوں کو جو ہے نا وہ پریشانی ہے۔ اب یہ ہم پروگرام انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے پروگرام، کوئی آج ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے۔ حضرت امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی یاد میں جو محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں پروگرام میں تفصیل سے عرض کروں گا، تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا جی۔ ہم کھائیں گے بھی ہم، پڑھیں گے بھی ہم، لگائیں گے بھی ہم، لیکن ہم ایصال ثواب ان کو کریں گے۔ حلال پیسہ جی، حلال چیزیں پکائیں گے اور لوگ کھائیں گے۔ اس کے اندر پڑھا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ قرآن پاک پڑھا جائے گا،
نعت شریف پڑھی جائے گی، تقریر واز ہوگا، اس میں قرآن و حدیث پڑھا جائے گا، کوئی نصیحت کی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے اندر حرام کون سا ایسا عنصر آ گیا جس کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ بڑا اعتراض یہ غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ کہتا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اب ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کہتا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ حدیں قائم کرے گا وہی حدود ہیں، اور اللہ پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جائے۔ 11ویں شریف کا ختم آ جائے، شرک کے فتوے آ جاتے ہیں، 12ویں شریف کا ختم آ جائے، شرک کے فتوے آ جاتے ہیں، محرم شریف کا ختم آ جائے، شرک کے فتوے آ جاتے ہیں۔ بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اللہ کے نیک بندے مجھے یہ بتا، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان بزرگوں کے یہ جو فوت شدگان ہیں ان کا ذکر کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے؟ یا آپ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کا انکار کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے الذین یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر ایسے آپ کو تذکرے ملیں گے جن میں فوت شدگان کی۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ سب کے لیے آسان بھی ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے۔ آپ نماز کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم۔ مغفرت کی دعائیں ہوئی ہیں، کھانا کھلا کے دعا کروانا، ذکر و اذکار کروانا، لوگوں کو اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے حبیب کے ذکر کے لیے بلانا، دعوت دینا، اس میں حرام کا عنصر کون سا ہے؟ اللہ ہدایت دے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال اور پاکیزہ۔ یہاں سے ایک بات تو پتہ چلی کہ حرام کی کمائی اور پلیت کمائی، پلیت کھانے کی چیز، وہ جتنی مرضی آپ جو ہے نا جی وہ کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میں نا جی آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، بلکہ یہ وہ صوفی صافی بندہ بھی ہو نا جی، سود کے پیسے لینے کے بعد نا جی وہ کہتے ہیں کہ یار اسی خود تے نہیں استعمال کرنے، چلو اسی اللہ دے نا تے دے دینے۔ سود کا پیسہ بینک میں سے کبھی اگر منافع آ جائے، میں نے آج تک اکاؤنٹ نہیں بنوایا، ٹھیک ہے لوڑ ہی کوئی نہیں، ایسے چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جی یار وہ منافع ملا تھا، میں نے کہا کہ چلو کیا کرنا ہے، یہ میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں۔ میرے استاد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، مفتی محمد رمضان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنا اکاؤنٹ بند کروایا تو اس میں سے 50 روپے، یہ کافی عرصے پہلے کی بات، 30-35 سال کی بات ہے، اس میں سے 50 روپے انہوں نے زیادہ ان کو دیے کہ جناب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا بینک کی طرف سے آپ کو منافع دیا گیا ہے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے، سود دے کے کہتے منافع دیا گیا ہے؟ کہا یہ لے لو، مجھے نہیں ضرورت۔ کہا نہیں بینک کی پالیسی ہے، آپ نے اکاؤنٹ بند کروایا، یہ پیسے آپ کے آپ ہی لے کے جائیں۔ آپ نے باہر نکل کے نا جی، اس وقت 50 روپے 35 سال پہلے بڑی مانی تھے جی، وہ 10 پنجو ہم استعمال کرتے تھے جی اس وقت، ایک ایک پیسہ۔ اچھا آپ نے باہر نکل کے نا جی وہ 50 روپے پھاڑ دیے۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے پیسے کیوں پھاڑ دیے، کسی غریب کو دے دیتے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے حرام کا پیسہ نیکی کی نیت سے دینے والا کافر ہے۔ حرام کا پیسہ، یہ سود حرام ہے نا، یہ حرام کا پیسہ جو دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو نیکی کی نیت سے دے رہے ہیں فوراً کافر ہو گئے، کیونکہ صراحتاً جس چیز کا قرآن میں ذکر آ جائے کہ یہ حرام ہے، اس کو نہ صرف حلال سمجھنا بلکہ باعث ثواب سمجھنا بھی کفر ہے۔ حرام تو ہے ہی، پھر اس کو حلال بھی سمجھا اور اس کو نیکی بھی سمجھی، یہ دونوں کفر کر دیا اس نے۔ اللہ کے حلال کردہ کو حرام تو نے کیوں کیا؟ اللہ کے حرام کردہ کو تو نے حلال کیوں کیا؟ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ یا ایک اور مثال دے، یہ ہو گیا حلالن۔ اب طیبن، میں بلاتا ہوں جی پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین شیف جو پاکستان میں سب سے نام لے جناب، بڑے بڑے نام ہیں، یار اس ہوٹل کا کھانا بڑا کمال ہے، ہاں جی فلاں ہوٹل کا، فلاں ہوٹل کا، یار اس کا کمال بناتا ہے جی، دنیا بڑی دور دور سے جاتی۔ مجھے بعض مرتبہ ساتھی لے جاتے ہیں، آؤ آپ کو یہاں کا کھانا کھلائیں،
وہ انارکلی کے اندر نا جی ایک پائے لگاتا ہے ایک بندہ، وہ صبح 4 بجے آتا ہے جی، 4 بجے، اور 6 ساڑھے 6 بجے تک وہ بیچ بٹا کے سارے فارغ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز لوگ نہیں پڑھتے، وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے، بڑی کسی دن دیر ہو جائے تو 7 بجے تک اس کا کھانا ہوتا ہے، بس ختم۔ اب میں ایک سور لوں، سور لے کے اس کی بڑی بہترین بوٹیاں کٹواؤں اور اس سے کہوں کہ یار جس طرح تو شاندار پائے پکاتا ہے نا، یہ پکا اور آج تقسیم کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں جناب۔ آپ سادہ بکرے کا گوشت لے لیں، مرغی کا گوشت لے لیں، اس کو ابال کے نمک ڈال کے کسی کو کھلا دیں تو یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ پلیت ہے، وہ پاک ہے۔ حلالن پیسہ حلال کا بھی ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے، چیزیں پاک بھی ہوں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جی توفیق دے آپ کو تو اللہ کے نام پہ دو۔ یہ محافل دراصل اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کرنا ہے، آخرت کے لیے ہم اپنا اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب آپ گھر جائیں، گھر میں آپ کو چارپائی نہ ملے، گھر کے اندر آپ کو بستر نہ ملے، کھانے کو کچھ نہ ملے، کوئی سلسلہ نہ ملے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ گھر گھر ہے، دیواریں ہیں یار، بندہ باہر بیٹھ جائے اندر بیٹھ جائے ایک جیسے۔ مرنے کے بعد پتہ نہیں ہماری اولاد ہمیں فاتحہ کہے گی کہ نہیں کہے گی، جو دور چل رہا ہے اب تو وہ کہتے ہیں جی بابا ایکسپائر ہو گیا ہے جی، فوت نہیں ہو گیا، انتقال نہیں ہو گیا، سیدھا کہتے ہیں ایکسپائر۔ ایک کو دوائی سی، یہ کوئی آئٹم تھا جو ایکسپائر ہو گیا؟ وہ اللہ کے بندے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، یہ عالم برزخ کی طرف اپنا سفر جاری کیا ہوا ہے، تو نے اس کو ایکسپائر کر دیا۔ میں نے یہ 8-10 سال ہوئے ہوں گے زیادہ اس بات کو دیکھتے ہوئے، اب تو باپ کا جنازہ ہو، ماں کا جنازہ ہو، کوئی کندھوں پہ اٹھانا نہیں، وہ ادھر سے ٹرک بلاؤ جی، ٹرک بلاؤ، اس کے اوپر رکھو اور لے جاؤ جنازگاہ میں، ادھر سے اٹھاؤ، نال ہی قبرستان ہوندا جی، اتھے جا کے دفنا دو۔ میں خود کئی میل ہم چلے ہوئے جنازوں کے ساتھ، اور مجال نہیں ہوتی تھی کسی کی کو چون چراں کو ہوں ہاں کہ کسی نے کوئی نخرہ کیا ہو، نا اٹھائے ہوئے ہیں جی، چل رہے ہیں جی، سارے چل رہے ہیں ہم نے اپنے۔ لیکن اب یہاں پر یہ اب تھوڑا سا بھی فاصلہ ہو نا جی، تو اس کے لیے بھی یا ایمبولینس آ جاتی ہے یا ٹرک آ جاتا ہے، ڈالو جی میت اس میں ڈالو، چلو جی اتھے لے جاؤ، ادھر لے گئے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جی۔ تو اس لیے بھائی جانے سے پہلے اپنی تیاری پوری کر کے جاؤ۔ لوگ قبردہ چارہ کرسن لاد بناون ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون ڈھیر کرن اچیرا ہو، دے درود گرامل آون تے ککن شیرا شیرا ہو، او ذات بے پرواہ ربے دی باہو، نہیں عملہ باج نبیڑا ہو۔ جو کام آنا ہے تیرا اپنا عمل کام آنا ہے، اگر اچھا عمل کر گیا ہے تو آخرت میں تیرے لیے وہ بخشش کا سامان ہو جائے گا، نہیں کر گیا تو بابا بھی یاد رکھیں وہاں پر کوئی ڈنڈی نہیں لگنی، وہاں پہ نقل نہیں چلنی، وہاں پر پھر وہی کام آئے گا جو آگے کر دیا ہے۔ ہم یہ اسباب پیدا کرتے ہیں، ہم یہ آگے اپنا توشہ بھیجتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں وہاں اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو رکھنا، جب موت دینا ایمان سلامت رکھنا، قبر میں جب امتحان ہے مولا ہمیں وہاں پہ بھی کامیابیاں دینا، اور حشر میں جب مولا کریم تیری عدالت لگے تو مولا اس میں بھی ہمیں سرخرو کرنا۔ یہ ہماری جی ہے ایک التجا ہے جی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو پاکیزہ ہے، اسے حرام نہ قرار دو۔ اور ہاں خرافات کے ہم بھی خلاف ہیں، خرافات کے ہم بھی خلاف ہیں، لوگ کہ ہم بھی جو اگر حد سے بڑھ جائیں ہم اس کو حرام کہتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنا یہاں کے پیروں فقیروں کے ساتھ میرا ٹسر ہے، شاید ہی کسی اور مولوی کا ہو، ہاں جی، ہم جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن جو غلط نہیں ہے ہاں جی وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پروردگار عالم پڑوسنا خدا گئے جس میں شفا قبولیت عطا فرما، تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سے زد و شان کریم سے کو معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں حل و سیئات عطا فرما، بیت ایمان پر مرا وہ بھی عطا فرما، بنا مان پر وہ بھی عطا فرما، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے بیت سے مانگا وہ بھی عطا فرما، بنا مان پر وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، قبروں میں دیدار مصطفیٰ نصیب، معاشر میں حوض کوثر نصیب،
جنت میں اعلیٰ مقام کا، دنیا میں ہر شیطان کے شر سے حاصل کیا سکتے بہت کینہ نظر بد ہونے سے اپنے فضل کرم رحمت سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم برحمتک